بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خلافت کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہی ہے جس نے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اس سے سب دینوں پر غالب کر کے کرے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں اس آیت کی تفسیر لیظہرہ علی الدین کلہ کی تشریح میں فرمایا ہے قال سدی ذلك عند خروج المہدی لا يبقى احد الا دخل في الاسلام او ادى الجزیہ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ زمانہ خروج مہدی سے شروع ہوگا کہ زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جو یا تو اسلام قبول کرے گا یا جزیہ ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں تفسیر قرطبی میں اس آیت کے ذیل میں فرمایا ہے قال سدی الخزی لہم فی الدنیا قیام المہدی وفتح العموریہ ورومیہ وقسطنطنیہ وغیر ذلک من مدنہم۔ علامہ قرطبی نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ امام سدی سے کہ یہود کی ذلت یہ ہوگی کہ امام مہدی علیہ رضوان کی حکومت قائم ہوگی، امام مہدی عموریہ، رومیہ اور قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہود کی ذلت سے مراد قسطنطنیہ کی فتح اور امام مہدی علیہ رضوان کی حکومت کا قیام ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لہم فی الدنیا خزی میں علامہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جامع البیان میں فرمایا ہے اما خزیہم فی الدنیا فإنہم اذا قام المہدی وفتحت القسطنطنیہ، یہ اس وقت ہوگا جب امام مہدی علیہ رضوان کی حکومت قائم ہوگی، قسطنطنیہ فتح کیا جائے گا اور یہود کو قید و بند میں ڈال دیا جائے گا اور قتل کیا جائے گا، اور یہی کفر کی ذلت اور رسوائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے 5 ادوار کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں سے ایک خلافت بطرز نبوت، دوسرا خلافت اور تیسرا پہلا نبوت، دوسرا خلافت بطرز نبوت، تیسرا موروثی حکومت ہے جس میں بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ وغیرہ آتی ہے، اور چوتھا جبری حکومت ہے جو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور مغربی حکومت بطور طاقت پورے عالم اسلام پر غالب ہوئی، تو اس وقت سے جبری حکومتوں کا دور شروع ہوا۔ آخری زمانے میں خلافت کا وعدہ ہے، خلافت بطرز نبوت دوبارہ آئے گا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ موجودہ زمانہ یہ ملک جبری کا ہے، ملک جبری میں مسلمانوں میں اجتماعیت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا مسلمانوں کی اجتماعیت کو قائم کرنا، فرقواریت وہ آ چکی ہے مسلمانوں میں، فرقواریت کا خاتمہ، مسلمانوں میں شریعت وہ حاکم نہیں ہے، شریعت کے کا نفاذ، اللہ تعالیٰ کے جھنڈے تلے پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے نہیں ہیں، تو پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو جھنڈا مسلمانوں کو دیا ہے، اس جھنڈے اسلام کے جھنڈے تلے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا۔ لوگوں میں عدل و انصاف نہیں ہے بلکہ ظلم و جبر عام ہو چکا ہے، تو لوگوں میں عدل و انصاف نافذ کرنا اور لوگوں میں مال کو تقسیم کرنا تاکہ لوگ فراخی اور زندگی وہ گزار سکیں اور شریعت کے مطابق مکمل طور پر عمل کر سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کے ذریعے سے لانے کا وعدہ کیا ہے۔ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ ایک عالم، فقیہ اور مجاہد ہوں گے، بے پناہ وسائل کے مالک ہوں گے اور بہترین حکمت عملی کے مالک ہوں گے۔ رکن یمانی مقام ابراہیم میں ان کی بیعت، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت ہوگی، اور اس کے بعد پھر جزیرۃ العرب فتح کریں گے، پھر ایران فتح کریں گے، ملحمۃ العظمیٰ ہوگا، اسی زمانے میں استنبول اور یورپ فتح ہوگا، اس زمانے میں پھر ہندوستان فتح ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال اور اس کے نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور وہ یعنی ہمارے تابع نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے و تقدیر کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا وقت نہیں جانتا۔ تاہم امام مہدی سے پہلے علماء کرام وہ امام مہدی کی تلاش کے لیے نکلیں گے۔ جب پوری دنیا کی تجارتیں بند ہو جائیں، کاروبار بند ہو جائے، تو پوری دنیا سے لوگ علماء کرام امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے، اور وہ ان علماء کرام کے ساتھ ہر ایک عالم کے پاس 313 لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی اور موت کا بیعت امام مہدی کے پاس کیا ہوا ہوگا، ان علماء کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ جب امام مہدی آئیں گے تو ہم ہر محنت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب سیاہ جھنڈے وہ جزیرۃ العرب میں آئے اور
شام کی کا جنگ ہو چکا، کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی تجارتیں اور راستے بند ہو چکے، اور سعودی عرب اور بلاد الحرمین میں عبداللہ نامی بادشاہ مر چکا، اور اس کے بعد بادشاہت پر خلاف اختلافات شروع ہو چکے۔ غزہ کا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری ہے۔ پوری دنیا سے یہود اکٹھے ہو کر بیت المقدس میں وہ جمع ہے اپنی حکومت کے قیام کے لیے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، کہ یہودیوں کا جمع ہونا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی علامت ہے۔ تو اس وجہ سے امام مہدی کی ساتھیوں میں شامل ہونے کے لیے اور وہ فضائل حاصل کرنے کے لیے، جو دجال کے فتنے سے محفوظ ہوں گے، جو اسلام کی غلبے کی بہاریں دیکھیں گے، ان کا مرتبہ 313 صحابہ کی طرح ہوگا، اور ان کے ہاتھ چہرے پر اور ان کے داڑھی میں، ان کے سروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہاتھ پہریں گے، اور ملحمۃ الکبریٰ میں شریک ہوں گے، قسطنطنیہ کے فتح میں شریک ہوں گے، اور دجال لعین کے ہاتھوں باز شہادت پائیں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے، اور وہ زمین کے بہترین گھڑ سوار ہوں گے، اور عنقریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت میں اور امام مہدی کی قیادت میں وہ شریک ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے دنیا بھر کے علماء کرام کے ہاتھوں بیعت کا سلسلہ وہ شروع ہو چکا ہے، جس کا تعلق یعنی خالد بن نور یمن سے ایک شخص کا تعلق ہے، جن کی قیادت میں یہ قافلہ بننے جا رہا ہے۔ 2013 سے یہ ترتیب شروع ہے۔ تو اس قافلے میں شرکت کے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کے مطابق رہبان باللیل، یعنی راتوں کے عبادت گزار، غزل بالنہار، دنوں میں شیروں کے مانند، علی قلب رجل واحد، ایک پالیسی پر دل و جان سے متفق، خلاف علی منہاج النبوہ کے لیے کوشاں، اور یقاتلون فی سبیل اللہ، جہاد کی حقیقی روح پر گامزن، ان الحکم الا للہ، کفری طرز معاش و معاشرت سے مکمل عملی براءت، یحبهم و یحبون، اتفاق امت کے لیے سرگرم عمل، ولا تنازعوا فتفشلوا، قرآن مجید کے پر اتفاق اور آپس کے تنازعات کو ختم کرنے کا عزم۔ ان امور کو ہم اپنے ہاتھ سے پکڑیں اور ان پر عمل ضروری پڑے، اور دین کی جتنی بھی کام ہے مختلف اکابر کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، تو ان کاموں کی نگرانی میں جو علماء کرام صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان کے عمدہ صفات کو اپنے اوپر لازم کریں۔ جو ہمارے ساتھ شریک ہو ان کو، وہ تو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے ساتھ شریک نہ ہو ان کو ہم نے اپنا دشمن نہ سمجھے، نہ ان کو منافق سمجھے، نہ ان کو فاسق سمجھے، بلکہ وہ ان کو دعوت دیں، اور وہ بھی انشاءاللہ امام مہدی کے قافلے میں شریک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی محنت